دوستو ویسے تو سوشل میڈیا کے تھرو آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی یہ جان ہی چکے ہوں گے کہ آج کل ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ 16 اگست کے دن سے ہی لگاتار پاکستان سے کچھ ایسی ویڈیوز اور فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں کہ جو نہ صرف بہت زیادہ حیران کر دینے والے اور چونکا دینے والے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ شرمسار کر دینے والے بھی ہیں۔ فوٹوز اور ویڈیوز میں کلیئرلی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک بھیڑ وہاں پر موجود کچھ چرچوں کو الگ الگ طریقے سے نشانہ بنا رہی ہے اور ان کو تباہ کر رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے ویڈیوز اور فوٹوز پوری دنیا میں وائرل ہوئے، جس کی وجہ سے ہر طرف اسی ٹاپک کو لے کر چرچا ہونے لگی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ 16 اگست کی صبح میں پاکستان کے ایک مشہور شہر فیصل آباد میں یہ خبر پھیلی کہ 2 عیسائی لوگوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے اور قرآن کے کچھ پنوں کو پھاڑا ہے۔ بس اس کے فوراً بعد ہر طرف افراتفری کا ماحول بن گیا اور فوراً یہ ڈیمانڈ ہونے لگی کہ کیونکہ ان لوگوں کا یہ جرم ایش نندا کے انڈر میں آتا ہے تو ان کو فوراً ایش نندا کے تحت ہی سزا دی جائے۔ شروع میں تو کچھ لوگ ہی اس علاقے میں وروध کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، مگر دھیرے دھیرے یہ لوگ بڑھنا شروع ہوئے اور پھر کچھ دیر کے بعد تو آس پاس کی مسجدوں سے اعلان بھی کروا دیا گیا، جس کے بعد اب یہ کچھ لوگ ایک بڑی بھیڑ میں بدل چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بگڑتے چلے گئے، بھیڑ بے قابو ہوئی اور اس کے بعد ہی وہ ساری تصویریں اور فوٹوز نکل کر آئے جس کی چرچا آج کے دور میں پوری دنیا میں کی جا رہی ہے۔ نہ صرف ان لوگوں کے گھروں کو پھونکا گیا کہ جن کے اوپر قرآن کی بے ادبی کا الزام تھا، ساتھ ہی ساتھ آس پاس کے کچھ گھروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، کچھ دکانوں کو لوٹا گیا، ایون چرچوں پر بھی حملے کیے گئے، اور تو اور آس پاس میں موجود عیسائی لوگوں کے قبرستان میں بھی توڑ پھوڑ کرنے کی خبریں نکل کر آ رہی ہیں۔ ہر طرف توڑ پھوڑ اور آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ حالات اتنے زیادہ بے قابو ہوئے کہ وہاں کے جو کیئر ٹیکر پردھان منتری ہیں یعنی کہ انوار الحق، ان کو نہ صرف پبلک سے اپیل کرنا پڑی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی فوج کو اس علاقے میں اتارنا پڑا، مگر جب تک یہ فوج اتاری گئی تب تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ کئی گھر اور کئی مکان آلریڈی آگزنی کا شکار ہو چکے تھے، جبکہ لگ بھگ 5 کے قریب چرچ بھی تباہ ہو چکے تھے۔ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ فیصل آباد نام کے اس پورے ہی شہر میں اگلے 7 دن کے لیے دھارا 144 لگا دی گئی ہے، جبکہ پاک رینجرز کے لگ بھگ 3000 جوانوں کو یہاں پر تعینات کیا گیا ہے۔ 100 سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک اس معاملے میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ نے بھی دنیا بھر کے پریشر کو دیکھتے ہوئے فوراً نہ صرف اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ جو بھی ان چیزوں کے دوشی ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی عیسائی لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی گورنمنٹ اپنی طرف سے کرے گی۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ ایش نندا کیا ہے، جس کی چرچا اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف 16 اگست والے اس میٹر کو لے کر ہی ہو رہی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی وقت پر ہمیشہ سے ہی ہوتی آئی ہے۔ آخر پاکستان کے اس ایش نندا قانون میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ اتہاس میں ہمیشہ سے ہی دنیا بھر کے لوگوں کے ٹارگٹ پر رہتا ہے؟ کچھ لوگ تو پوری طرح سے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ اس کو پوری طرح سے ختم کر دے، جبکہ کچھ لوگ اس کو پوری طرح سے سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایش نندا میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ قانون تو ہونا چاہیے، مگر ہاں اس میں کچھ سدھار کی ضرورت ہے۔ تو چلیے اب آسان بھاشا میں جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس ایش نندا قانون کا پورا کیا ماجرا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر وہ TLP یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کیا ہے کہ جس کی چرچا اس وقت خوب ہو رہی ہے اور جس کے اوپر 16 اگست والے اس پورے میٹر کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 16 اگست کے دن فیصل آباد میں جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اور صرف TLP یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ایش نندا کا یہ قانون سب سے پہلے 1860 کے دور میں برٹشرز یعنی کہ انگریز لے کر آئے تھے۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی بھی انسان جان بوجھ کر کسی بھی دھرم کا اپمان کرتا ہے، یعنی کہ اس دھرم کا یا پھر اس دھرم میں پائے جانے والے گاڈ یعنی خدا کا، پروفیٹ یعنی کہ پیغمبروں کا، یا پھر ان کی پوتر کتابوں کا، یا اس طرح کی کسی دوسری چیزوں کا، تو اس کو فوراً سزا دی جائے گی۔ اس قانون کے تحت 1 سے 10 سال کی سزا کا پراودھان کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ کیسز میں صرف جرمانے سے بھی کام چل جایا کرتا تھا۔ ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 1860 یعنی جب سے یہ قانون بنا تھا تب سے لے کر 1947 تک ہمارے اس علاقے میں صرف اور صرف ایش نندا کے 7 کیس درج ہوئے تھے، مگر پھر 1947 میں دیش آزاد ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ بٹوارا بھی ہو گیا۔ پاکستان نے بننے کے بعد ایش نندا کا یہ قانون باقی رکھا۔ پاکستان میں 1947 کے بعد ان معاملوں میں تھوڑی بڑھت تو آئی، مگر پھر بھی 1947 سے لے کر 1978 تک صرف اور صرف 11 ہی کیس درج ہوئے۔ پھر اچانک سے 1978 کے بعد ان کیسز میں وہ بوم یعنی کہ وہ بڑھت دیکھنے کو ملی کہ جس کا شاید اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔
ایک کے بعد ایک لگاتار ایشنندا کے اتنے معاملے سامنے آنا شروع ہوئے کہ صرف 1987 سے لے کر 2022 کے بیچ یہ آنکڑا 1500 تک پہنچ گیا تھا۔ ویسے تو اس بدلاؤ کے پیچھے بہت ساری وجہ بتائی جاتی ہیں، مگر پھر بھی جو سب سے مین وجہ تھی وہ دراصل پاکستان کی راجنیتی میں اتھل پتھل اور وہ بدلاؤ تھے کہ جو اس دور میں بڑی تیزی کے ساتھ آئے تھے۔ پاکستان کی راجنیتی پوری طرح سے اس دور میں بدل چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے تختہ پلٹ کے بعد اب پاکستان کی کمان جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی، اور 1980 سے لے کر 1987 کے بیچ میں جنرل ضیاء الحق نے ایشنندا کے اس قانون پر بڑا دھیان دیا اور اس میں نہ صرف کئی بدلاؤ کیے بلکہ اس کی سزا کو بھی اور زیادہ کٹھور کر دیا۔ اب ایشنندا کے اس قانون میں موت کی سزا اور عمر قید جیسے پراودھان آ چکے تھے، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان تمام بدلاؤں میں یہ چیز کلیئر نہیں کی گئی کہ کون کون سے اپمان کس کس کیٹیگری میں آئیں گے، یعنی کون سا اپمان ایشنندا کے انڈر میں آئے گا یا پھر نہیں، اور کس طرح کے اپمان پر کس طرح کی سزا یعنی کہ موت کی سزا یا پھر عمر قید کی سزا یا پھر صرف جیل کی سزا دی جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1987 کے بعد سے اس قانون کا استعمال صحیح جگہ پر کم، غلط جگہ پر زیادہ ہونے لگا۔ مطلب لوگوں نے اس قانون کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، کبھی اپنی پرسنل کھنس میں تو کبھی زمین جیسے جھگڑوں میں بھی اس کا استعمال ہونے لگا۔ زیادہ تر معاملے تو اتنے بچکانے ہوا کرتے تھے کہ جن کو عدالت پہلی نظر میں ہی ریجیکٹ کر دیا کرتی تھی، اور اس طرح کے غلط استعمالوں کی وجہ سے ہی دھیرے دھیرے ایشنندا کا یہ قانون دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے اور اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے ٹارگیٹ پر بھی آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں نہ صرف پاکستان کے باہر ہی بلکہ پاکستان کے اندر بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایشنندا کے اس قانون کا کھلے طور پر وروध کرتے ہیں اور اس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی مانگ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک بڑا گروپ ایسا بھی ہے کہ جس کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ ایشنندا تو ایک ایتہاسک قانون ہے کہ جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور ایگزیکٹلی اس کے خود کے اندر کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، پرابلم یہی ہے کہ اس میں صرف اور صرف سدھار کی ضرورت ہے، اگر اس کے اندر سدھار کر دیا جائے تو پھر کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایشنندا نام کا یہ قانون جو اتنا زیادہ پرانا ہے اور جس کو لے کر اکثر اتنی زیادہ چرچائیں ہوتی ہیں، وقت وقت پر دنگے فساد کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، اس قانون کی وجہ سے آج تک پاکستان میں کسی کو بھی موت کی سزا نہیں سنائی گئی ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ کئی بار الگ الگ جگہ پر کلیشز ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بے شمار لوگ ابھی تک جان بھی گنوا چکے ہیں۔ فی الحال ایشنندا کے اس قانون کو لے کر آپ کی اپنی پرسنل رائے کیا ہے، مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں اس TLP کی یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کی، کہ جو ایک بار پھر سے 16 اگست والے اس حادثے کے بعد سے چرچاؤں میں آ گئی ہے۔ دراصل TLP کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم کو ذرا تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان کی لگ بھگ 97% آبادی اسلام کو فالو کرتی ہے یعنی کہ مسلمان ہے۔ ان 97% میں سے بھی 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق سنی گروپ کے ساتھ ہے۔ اب کیونکہ سنی گروپ خود بھی کئی سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے تو اسی لیے ان سارے سیکٹس میں سے بھی جو دو میجر سیکٹس ہیں وہ دراصل بریلوی اور دیوبندی ہیں۔ بریلویوں کی تعداد لگ بھگ 75% کے قریب ہے، جبکہ جو دیوبندی ہیں ان کی تعداد 20% کے قریب ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آبادی میں دیوبندیوں سے اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی بریلوی ہمیشہ راجنیتک طور پر پاکستان میں نہ صرف پچھڑے ہوئے رہے بلکہ حاشیے پر رہے، اور اس کے پیچھے کئی بڑی وجہ تھیں۔ سب سے مین وجہ تھی کہ پاکستان کے اتہاس میں زیادہ تر نیتاؤں نے بریلویوں کے مقابلے پر دیوبندیوں پر زیادہ دھیان دیا۔ اسپیشلی 1980 کے دور میں پاکستان پر حکومت کرنے والے جنرل ضیاء الحق پر تو ہمیشہ سے ہی بریلویوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ انسان دیوبندیوں کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ بریلویوں کے مخالف رہتا ہے۔ بریلوی کہا کرتے تھے کہ اس انسان کے تو سارے قانون، ساری پالیسیز ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو دیوبندیوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں جبکہ بریلویوں کو ساتھ ہی ساتھ نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ بات صرف جنرل ضیاء الحق جیسے نیتاؤں تک ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ سعودی عربیہ کے جو اتہاس میں ہمیشہ سے ہی پاکستان کا سب سے بڑا مددگار رہا ہے، وہ بھی اسپیشلی دیوبندی موومنٹ کو زیادہ سپورٹ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی یعنی کہ ISI کی نظر بھی خاص طور سے دیوبندیوں پر ہی رہا کرتی تھی۔ چاہے معاملہ ہو افغانستان میں USSR کے خلاف لڑاکوں کو اتارنے کا یا پھر کشمیر میں انڈیا کے خلاف جنگ کا، ہر معاملے میں ہی دیوبندی موومنٹ کا بڑھ چڑھ کر استعمال کیا گیا۔ مگر پھر جب 9/11 اٹیک ہوا اور اس کے بعد امریکہ نے خود افغانستان پر ہی اٹیک کر دیا یعنی کہ طالبان پر، اور پھر پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ سے ہاتھ بھی ملا
मिला लिया तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को अब देवबंदियों को साइड लाइन करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है तालिबान वही लोग थे कि जिनको किसी दौर में इन लोगों ने अपनी सपोर्ट से अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ जंग में उतारा था। और अब जब अमेरिका उन्हीं पर ही अटैक कर चुका था और उन्हीं से ही जंग करने वाला था, तो पाकिस्तान को भी इनको साइडलाइन करना ही था। ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान की बागडोर जनरल परवेज मुशर्रफ के पास आ चुकी थी। देवबंदियों के साइडलाइन होने के बाद अब जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अपनी राजनीति का रुख बदला और बरेलवी ग्रुप पर ध्यान देना शुरू किया, मगर फिर भी राजनीतिक तौर पर बरेलवी ग्रुप का वो अपलिफ्टमेंट न हो सका कि जिसकी वो लोग उम्मीद कर रहे थे। मगर फिर सन 2010 और सन 2011 के दौर से कुछ ऐसा होना शुरू हुआ कि जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की कि जिनको मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जाना जाता है। खादिम हुसैन रिजवी का ये मानना था कि पाकिस्तान का ये सिस्टम अब ईशनिंदा के इस कानून को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेने लगा है। यानी उनके मुताबिक जो इंसान भी इस्लाम के खिलाफ जो चाहता है बक कर चला जाता है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अदालतें और सिस्टम पूरी तरीके से इग्नोर करता है और आखिर में जाकर उसको छोड़ देता है। आसान शब्दों में कहूँ तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का जो असल मुद्दा था वो दरअसल ईशनिंदा ही था, खास तौर से कादियानियों के मैटर को लेकर। और इसके अलावा फ्रांस में जो कुछ भी इस्लाम से रिलेटेड कार्टून्स वगैरह बनाए जाते थे उनको लेकर खादिम हुसैन रिजवी और उनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए थे। अब क्योंकि खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक भी बरेलवी ग्रुप से था, तो इसीलिए पाकिस्तान की राजनीति में बरेलवियों का पहली बार कुछ बूम देखने को मिला। 2015 में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी एक पार्टी भी बनाई जिसको नाम दिया गया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। 2015 में बनने वाली ये पार्टी धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हुई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब ये पार्टी इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि गवर्नमेंट को लगभग हर मामले में ही अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देती थी। एक बार तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इस पार्टी के ऊपर बैन भी लगाया गया, मगर बाद में मजबूरी में हटाना पड़ा। सन 2020 में जब इस पार्टी की बुनियाद रखने वाले मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की वफात हुई तो पार्टी के मुखालिफों को लगा कि शायद अब ये पार्टी कमजोर पड़ जाएगी, मगर फिर उसके बाद मौलाना के बेटे कि जिनका नाम साद रिजवी है उन्होंने इस पार्टी की बागडोर संभाली और उसके बाद तो इस पार्टी की एक्टिविटीज पहले से कम होने की बजाय और तेज हो गईं। फिलहाल 16 अगस्त के इस हादसे के बाद से एक बार फिर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी दुनिया में चर्चाओं में आ गई है और वजह है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सिस्टम की तरफ से इस पूरे मामले का इल्जाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर ही लगाया गया है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ करने वाले लोग न सिर्फ इसी पॉलिटिकल पार्टी के ही मेंबर थे, बल्कि इन लोगों ने दूसरे लोगों को भी उकसाया और बाकायदा आसपास की मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर ऐलान करके भीड़ को इकट्ठा भी किया। मगर दूसरी तरफ टीएलपी इन सारे इल्जामों को अपने खिलाफ एक साजिश और प्रोपेगेंडा बता रही है। उसके मुताबिक चर्चों, मकानों और इन सब चीजों पर हमला करने वाले और ये सब दंगा फसाद करने वाले वो छुपे हुए लोग थे कि जो दरअसल टीएलपी के ही दुश्मन हैं और वो टीएलपी को बदनाम करना चाहते हैं और टीएलपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल इस मुद्दे से रिलेटेड आगे की कोई और अपडेट मौजूद नहीं है। अगर कोई जरूरी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को फिर से जरूर आगाह करूंगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।